اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء پارہ نمبر 4 آیت نمبر 15۔ سب سے پہلے لفظی ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ واللاتی، اور جو عورت یاتینا کرے الفاحشۃ بدکاری من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے فاستشہدوا تو گواہ طلب کرو علیہن ان عورتوں کے بارے میں اربعۃ چار منکم تم میں سے فإن پھر اگر شاہدوا گواہی دے دیں فامسکوہن تو ان عورتوں کو بند کر دو فی البیوتی گھروں میں حتی یہاں تک کہ یتوفاہن انہیں پورا کر دے الموت موت او یا یجعل بنا دے اللہ اللہ لہن ان کے لیے سبیلاً کوئی دوسرا راستہ۔ ربط آیات کچھ اس طرح سے ہے۔ اس آیت کا گزشتہ آیات کے ساتھ بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ سورۃ النساء کی آیت 11 سے لے کر آیت نمبر 15 تک اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکام کو بیان فرمایا ہے، اور ان احکام کے اندر ایسے مسائل بیان فرمائے کہ کسی کا بھی حق نہ مارا جائے، کسی کے پاس بھی حرام مال نہ جائے، جائیداد، پراپرٹی، مال ان کے جائز حقداروں تک پورا پہنچ جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان آیات کے اندر اللہ پاک نے مال حرام کے تمام راستے بند کر دیے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جو ابھی ہم آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر اللہ پاک نے مال کو حرام جگہوں پر خرچ کرنے سے روکا، کیونکہ جس کے پاس حرام مال ہوتا ہے پھر وہ حرام کاری کی طرف ملوث ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے حرام مال کے راستے بھی بند کیے، اور اللہ پاک نے مال کو حرام جگہوں پر خرچ کرنے کے راستے بھی بند کیے۔ عرب کے معاشرے کے اندر ایک انتہائی قبیح فعل، شرمناک فعل رائج تھا، اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ عورتیں اور وہ خواتین جو اپنا جسم بیچتی تھیں، جو جسم فروشی کا دھندا کرتی تھیں، وہ اپنے گھروں کے اوپر پرچم لہرایا کرتی تھیں، اور وہ پرچم، وہ جھنڈے اس بات کی علامت ہوتے تھے کہ اس گھر کے اندر ایسی خواتین موجود ہیں۔ اللہ پاک نے اس فعل کی روک تھام کے لیے احکام جاری فرمائے۔ یہاں اگلی بات کرنے سے پہلے یہ بات بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ جو حکم ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 کے اندر اور پھر آیت نمبر 16 کے اندر، یہ حکم عارضی تھا۔ اس کو مسلسل دائمی طور پر اللہ پاک نے نافذ نہیں فرمایا۔ یہ عارضی حکم اس لیے دیا کیونکہ مدینہ طیبہ کے آس پاس ابھی اور بھی بہت سے قبائل آباد تھے، یہود کے قبائل تھے، اور اسی طرح دیگر غیر مسلموں کے، کافروں کے قبائل تھے۔ مستقل طور پر اس حکم کو نافذ کرنا ابھی ممکن نہیں تھا، تو اللہ پاک نے ایک برائی کے خاتمے کے لیے راہ کو ہموار کیا اور ایک عارضی حکم جاری فرما دیا۔ دائمی حکم، مسلسل حکم اللہ پاک نے بعد ازاں سورۃ النور کی آیت نمبر 2 اور 4 کے اندر بیان فرمایا۔ اس آیت کے اندر کچھ حکم منسوخ ہے، اور اس آیت کے اندر کچھ حکم آج بھی نافذ العمل ہے۔ تفصیل آپ دیکھیں گے تو خود بخود بات بآسانی واضح ہو جائے گی۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، اور جو کوئی ارتکاب کرے بدکاری کا تمہاری عورتوں میں سے۔ یہاں تمہاری سے مراد یہ ہے کہ وہ مسلمان عورتیں ہیں، چونکہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ تو مسلمان عورتوں پر ہی نافذ ہوں گے، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے، یعنی مسلمان عورتوں میں سے جو عورت بدکاری کا ارتکاب کرے فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم تو گواہ طلب کرو ان عورتوں کے خلاف 4 مرد جو کہ تمہیں میں سے ہوں۔ تمہیں میں سے کا مطلب کیا ہے؟ وہ مسلمان ہوں، وہ عاقل ہوں، وہ بالغ ہوں، وہ متقی ہوں، وہ پرہیزگار ہوں، اور وہ جھوٹ بولنے والے نہ ہوں۔ ویسے ہر مقدمے کے گواہ 2 ہوتے ہیں، لیکن یہاں گواہ
चार अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाए। ये चार गवाहों की जो लॉजिक है वो ये है, क्योंकि इस फेले बद के अंदर, इस इंतहाई कबी फेल के अंदर दो लोग शामिल हैं, औरत है और मर्द है। तो अगर औरत और मर्द चूंकि दो का मुआमला है, इसलिए गवाहों की तादाद चार रखी गई। अब आगे सुनिएगा, फ़अम्सिकूहुन्ना फ़िल बुयूती, तो इन्हें अपने घरों के अंदर बंद कर दो, इन औरतों को अपने घरों के अंदर बंद रखो। हत्ता यतवफ़ाहुन्नल मौत, यहाँ तक कि पूरा कर दे उनकी जिंदगी को मौत। औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, या बना दे अल्लाह ताला उनके लिए कोई और रास्ता। ये जो जुमला है औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, इसी जुमले के अंदर ये बात मौजूद है। ये जुमला खुद बोल रहा है कि ये हुक्म आर्जी था, वक्ती था, ये हुक्म अल्लाह पाक ने बाद में मनसूख करना था। इसीलिए अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया कि या इन औरतों के लिए अल्लाह ताला कोई दूसरा हुक्म नाज़िल फरमा दे। तो जब तक दूसरा हुक्म नहीं आता उस वक्त तक इन्हें अपने घरों के अंदर रोक कर रखो, इन्हें अपने घरों के अंदर कैद रखो। यानी या तो इनको अपने घरों के अंदर ही मौत आ जाए या फिर कोई दूसरा हुक्म आ जाए। अगर दूसरा हुक्म आ गया तो फिर उस दूसरे हुक्म पर अमल होगा, लेकिन अगर दूसरा हुक्म नहीं आता तो जब तक इन्हें मौत नहीं आती उस वक्त तक इन्हें अपने घर के अंदर रखो। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह पाक ने औरत की सजा को तो बयान फरमाया है, लेकिन यहां अल्लाह पाक ने एक बड़ी कड़ी शर्त आयद फरमाई है। वो कड़ी शर्त यह है कि जब तक चार गवाह नहीं होंगे उस वक्त तक जुर्म साबित ही नहीं होगा। इस जुर्म को साबित करने के लिए पूरे चार गवाहों का होना शर्त है। अगर तीन गवाह हैं तो जुर्म साबित ही नहीं होगा, क्योंकि इस जुर्म की सज़ा इंतहाई सख्त नौयत की है, संगीन नौयत की है। इसलिए अल्लाह पाक ने गवाहों की तादाद भी चार रखी है। वो मुसलमान हों, आकिल हों, बालिग हों, बाशऊर हों, बाज़मीर हों, सच बोलने वाले हों, वो झूठ बोलने वाले ना हों। उनके बारे में कोई भी मुआशरे के अंदर ये क्लेम ना करे कि ये लोग तो झूठ बोलने वाले हैं। और अगर ये गवाह चार ना हों, तीन गवाह हों या चार गवाह हों और चारों गवाहों की गवाही झूठी साबित हो जाए तो उस सूरत में इन झूठी गवाही देने वालों को सजा दी जाएगी, और वो होगी कज़फ की सजा। काफ दो नुक्ते वाला जाल और फा, कज़फ, हद कज़फ लगाई जाएगी। इरशाद फरमाया कि झूठी गवाही देने वालों को 80-80 कोड़े लगाए जाएं, हर गवाह को 80 कोड़ों की सजा दी जाएगी। अब ये जो इस बदकारा औरत की सजा है, जरा इसको भी समझ लीजिए। इसी के अंदर उस सवाल का भी जवाब आ जाएगा कि अल्लाह पाक ने यहाँ औरत की सजा तो बयान फरमाई है, मर्द की सजा बयान क्यों नहीं फरमाई। अगर आप इसको इमाने नजर से देखें तो हुक्म यह है कि उन्हें अपने घरों के अंदर रोक कर रखो। मतलब यह है कि अगर ये औरत घर से बाहर जाएगी तो खराबी का अंदेशा पैदा हो जाएगा। वो अपने किसी आशना से मिलेगी, वो अपने किसी दोस्त मर्द से मिलेगी और फिर अपना मुंह काला करेगी और इस जुर्म के अंदर वो शरीक होगी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि इस औरत को अपने घर के अंदर रोक लो। जब इस औरत को ही अपने घर के अंदर रोक लिया जाएगा तो बुराई का दरवाजा ही बंद हो जाएगा। इस आयत के अंदर अल्लाह पाक ने सिर्फ औरत की सजा को बयान फरमाया है। इससे अगली आयत के अंदर, आयत नंबर 16 के अंदर अल्लाह पाक ने फिर दोनों का जिक्र किया है। अब इससे अगली आयत देखिएगा, सूरतुन निसा की आयत नंबर 16 है। वल्लज़ानी यअतियानिहा, वल्लज़ानी, और जो मर्द औरत यअतियानिहा इर्तिकाब करें, मिनकुम, तुम में से, फ़आज़ूहुमा, तो उन दोनों को खूब अजियत दो। फ़इन ताबा, फिर अगर दोनों तौबा कर लें, व अस्लहा, और अपनी इस्लाह कर लें, फ़अरिदू, तो छोड़ दो, अनहुमा, उन्हें, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना, है, तव्वाबन, बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला, रहीमन, रहम फरमाने वाला। अब इस आयत मुबारका के अल्फाज से ही आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ दोनों का जिक्र हो रहा है, मर्द का भी जिक्र हो रहा है और औरत का भी जिक्र हो रहा है। फरमाया जो मर्द औरत इर्तिकाब करें बदकारी का तुम में से, वल्लज़ानी यअतियानिहा मिनकुम, जो मर्द औरत इर्तिकाब करें बदकारी का तुम में से, फ़आज़ूहुमा,
تو خوب دو انہیں اذیت۔ اب یہ حکم بھی عارضی ہے، بعد ازاں اس حکم کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر شادی شدہ مرد و عورت کی جو سزا بیان کی گئی ہے وہ سنگسار بیان کی گئی ہے کہ انہیں اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ اپنی موت مر جائیں۔ غیر شادی شدہ مرد و عورت کی جو سزا ہے وہ ہے 100 کوڑے۔ لیکن یہ حکم عارضی حکم تھا، وقتی حکم تھا، جس کو بعد ازاں منسوخ کر دیا گیا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے جو بھی ارتکاب کرے تم میں سے بدکاری کا فآذوہما، تو ان دونوں کو اذیت دو۔ یہاں اذیت سے مراد یہ ہے کہ انہیں ڈانٹا بھی جا سکتا ہے، انہیں تھپڑ بھی رسید کیے جا سکتے ہیں، انہیں کوئی جسمانی اذیت بھی پہنچائی جا سکتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو ارباب حل و عقد پر چھوڑ دیا، اللہ پاک نے اس کو حاکموں پر چھوڑ دیا کہ علاقے کے حاکم جو بھی فیصلہ کریں گے ان دونوں کے بارے میں وہ فیصلہ ایکسیپٹیبل ہوگا۔ بس اللہ پاک نے یہ حکم دے دیا فآذوہما کہ انہیں اذیت دو۔ یہاں ایک بات اور واضح کر دوں، ایک ہوتی ہے حد اور ایک ہوتی ہے تعزیر۔ حد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے جن جرائم کی سزا کو قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا ہے انہیں حد کہا جاتا ہے، مثلاً 100 کوڑے یا 80 کوڑے یا سنگسار کرنا یا چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا۔ تو اللہ پاک نے جن جرائم کی سزا کو بیان فرما دیا ہے انہیں کہا جاتا ہے حد، اس کی جمع پھر آتی ہے حدود۔ اور ایک ہے تعزیر کہ جس کی سزا اللہ پاک نے خود بیان نہیں فرمائی بلکہ اسے اہل علم، اہل عقل، اہل دانش اور اہل حل و عقد پر چھوڑ دیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تعزیر، کہ وہ جو مناسب سمجھیں وہ سزا تجویز کر دیں۔ اب اس آیت کے اندر بھی تعزیر کا حکم اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ یہ تعزیر ہے کہ تم انہیں اذیت دو، وہ اذیت کیا ہوگی اس کا فیصلہ تم خود کر لو گے۔ پھر اللہ پاک نے آگے فرمایا فَإِن تَابَا، تعزیر کی صورت میں توبہ کی مہلت دی جائے گی۔ اللہ پاک فرماتا ہے انہیں توبہ کرنے کی مہلت دو، اگر وہ توبہ کر لیں اور اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو۔ فرمایا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، اگر یہ توبہ کر لیں اور توبہ کرنے کے بعد اپنی اصلاح بھی کر لیں تو ان کو چھوڑ دو، یعنی کہ پھر انہیں اذیت نہ دو۔ ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ان دونوں آیتوں کے اندر اگر ہم غور سے دیکھیں تو پہلی آیت جو پڑھی ہے میں نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 15، اس کے اندر صرف عورت کا ذکر ہے، اور جو دوسری آیت پڑھی آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 16، اس کے اندر مرد و عورت دونوں کا ذکر ہے۔ بعضوں نے اس کے اندر یوں فرق کیا ان دونوں آیتوں کے اندر کہ آیت نمبر 15 کے اندر غیر شادی شدہ عورت کا ذکر ہے اور آیت نمبر 16 کے اندر شادی شدہ مرد و عورت کا ذکر ہے، لیکن بعض اہل علم نے اس روایت کو کمزور روایت کہا ہے، یعنی یہاں شادی کی تفریق کرنا یہ قرین قیاس نہیں ہے۔ بعضوں نے اس کے اندر یہ فرق بھی کیا ہے، یہ جو آیت نمبر 16 کے اندر آیا واللذانی یاتیانہا، کیونکہ واللذانی کا جو لفظ ہے یہ تثنیہ ہے، اللذی اس کی واحد ہے اور اللذانی یہ تثنیہ ہے، اور یہ تثنیہ ہے مذکر کے لیے۔ تو بعضوں نے اس واللذانی کے لفظ سے یہ معنی اخذ کیا کہ اس سے مراد ہے دو مردوں کا بدکاری کے اندر ملوث ہونا، یعنی مرد کا مرد سے لذت حاصل کرنا، جنسی بے راہروی کا شکار ہونا۔ لیکن بعض اہل علم نے اس سے بھی اختلاف کیا اور انہوں نے لفظ والدین سے یہ معنی اخذ کیا کہ جب ہم یہ لفظ والدین بولتے ہیں تو والدین کے اندر ماں اور باپ دونوں شامل ہیں، یعنی جب دو چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہو اور ان دونوں میں سے ایک مذکر ہو اور ایک مؤنث ہو تو صیغہ مؤنث کا نہیں ہوتا بلکہ صیغہ مذکر کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ والدین لفظ ہے تو اس کے اندر ماں اور باپ دونوں شامل ہیں۔ اسی طرح بعض اہل علم نے کہا کہ واللذانی سے مراد دو مردوں کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ واللذانی میں دو مرد اور عورت کی بات کی جا رہی ہے۔ اگرچہ اسلام کے اندر یہ جو جرم ہے یہ جرم بھی انتہائی قبیح نوعیت کا ہے، اس جرم کی طرف اس آیت کے اندر اشارہ تو نہیں کیا جا رہا
لیکن چونکہ بعض اہل علم نے اس طرف اشارہ مراد لیا ہے تو میں اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے کی بنیادی وجہ ہی یہ تھی کہ مردوں سے لذت حاصل کرتے تھے، اور اس کے اوپر اللہ پاک نے انہیں اتنا شدید عذاب دیا کہ پوری قوم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں کے اوپر اٹھایا اور آسمانوں کے بالکل قریب لے جا کر وہاں سے اس بستی کو الٹایا گیا اور وہاں سے نیچے زمین پر پھینکا گیا اور اوپر سے پتھروں کی برسات کی گئی۔ یہ قوم لوط پر عذاب آیا۔ دور صحابہ میں اور دور خلفائے راشدین میں اس فعل کی بھی شدید ترین سزائیں بیان کی گئی ہیں، شدید ترین سزائیں دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر اونچائی سے نیچے گرا کر اوپر سے پتھروں کی برسات کرنا، اسی طرح آگ کے اندر جلا دینا، اور دیگر طرح طرح کی ایذائیں اور تکلیفیں ایسے لوگوں کو دی گئیں جو اس گناہ کے اندر ملوث ہوئے کہ مرد نے مرد سے لذت حاصل کی۔ یہاں ایک بات اور بھی واضح کرتا چلوں، اگر کوئی منکوحہ مرد و عورت، یعنی ایسے مرد و عورت جن کا آپس میں نکاح ہو، اگر ایسے مرد و عورت آپس میں دبر کے ذریعے لذت حاصل کریں تو ایسے لوگوں پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یعنی عورت کے اگلے راستے کو اختیار کرنے کی بجائے عورت کے پچھلے راستے کو اختیار کرنا، یہ بھی اسلام کے اندر گناہ کبیرہ ہے، فعل حرام ہے۔ ایسے ہی حالت حیض کے اندر عورت سے جماع کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور فعل حرام ہے۔ مرد کا مرد سے لذت حاصل کرنا، یہ بھی فعل حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس معاشرے کو جنسی بے راہ روی سے محفوظ فرمائے، اور جتنے بھی غیر فطری طریقے دنیا کے اندر ایجاد کیے جا چکے ہیں، اللہ کریم ہمیں ان تمام غیر فطری طریقوں سے محفوظ رکھے۔ آج کی کلاس ختم کرتے ہیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 16 کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں حاضر ہوں گے سورۃ النساء کی آیت نمبر 17 کے ساتھ۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، معنی ترجمہ، تفسیر و تشریح کے ساتھ اپنی آیتوں کو پڑھنے، عمل پیرا ہونے اور قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم، سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم۔